بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 13 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو پوری دیکھیے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کرونا سے بچاؤ کے لیے سعودی شہریوں اور غیر ملکی افراد کو فری یعنی مفت ویکسین لگانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے سعودی وزارت صحت نے مصنوعی ذہانت کے ادارے کے اشتراک سے توکلنا اور صحت کے عنوان سے ایپس بھی جاری کیں، جن پر کرونا ویکسین کے حوالے سے شہریوں اور غیر ملکی افراد کے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک غیر ملکی شخص نے کہا کہ اس کی اہلیہ کو وزٹ ویزے پر بلانے کے حوالے سے مجھے کچھ معلومات چاہیے۔ پاکستان سے براہ راست فلائٹس تاحال ابھی بند ہیں۔ میں اپنی اہلیہ کو دبئی کے ذریعے بلانا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ جوازات نے کہا، بالکل، قوانین کے لحاظ سے یہ ممکن ہے۔ 14 دن کرنٹائن انہیں دوسرے ملک میں کرنا ہوگا جہاں سے سعودی حکومت کی جانب سے انٹرنیشنل فلائٹس آنے پر پابندی نہیں۔ دبئی، بحرین اور قطر اس وقت بہترین ممالک ہیں، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد، اس بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سعودی عرب آنے کے لیے بہت سارے لوگ خود آنے کے لیے بے چین ہیں، بلکہ بعض لوگ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی فیملیوں تک کو بلا چکے ہیں۔ وہ غیر ملکی افراد جنہوں نے سعودی عرب آنے کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس کا پچھلے کئی ماہ سے انتظار کیا، بے روزگاری کا ٹائم اپنے ملکوں میں گزارا، ان تمام افراد کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ نے سعودی عرب آنا ہے تو 1 سے 1.5 لاکھ یا بہت ہوا تو 1.25 لاکھ کا خرچہ دبئی کے ذریعے آ رہا ہے۔ آپ وہاں سے آ جائیں تاکہ مملکت میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ملازمت کے لحاظ سے وہ اتنی خراب نہیں، کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کے بعد ایک بڑی کھیپ، بہت بڑی تعداد غیر ملکی افراد کی سعودی عرب میں آئے گی، تو آپ تمام بھائیوں کو ملازمت سرچ کرنے میں مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا پہلی فرصت میں سعودی عرب آنے کی کوشش کریں اور وایا کرتے ہوئے دوسرے ملک سے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سعودی وزارت بلدیہ نے اس بات کی دوبارہ سے یقین دہانی کرائی ہے کہ سڑکوں پر واقع تجارتی اداروں کے مالکان پارکنگ کو مخصوص نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی قوانین کے مطابق کی جائے گی۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں یہ رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مخصوص دکانوں یا تجارتی اداروں کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے پر کچھ لوگوں نے بینر لگائے رکھے ہوتے ہیں کہ یہاں گاڑی پارک نہ کریں، جو کہ قوانین کے لحاظ سے سعودی عرب میں بالکل منع ہے۔ سعودی وزارت بلدیہ نے ایسے اداروں کو خبردار کر دیا ہے کہ گاڑی کھڑی کرنا، چاہے وہ کسی کی دکان ہو، تجارتی ادارہ ہو، ہر ایک کا حق ہے۔ اس کے لیے مخصوص جگہ بنا لینا اور گاڑی دوسروں کو کھڑی نہ کرنے دینا قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ ریاض بلدیہ نے ٹویٹر پر جاری ہدایت نامے میں مزید کہا کہ عوامی مقامات اور شہروں کی سائٹ پر گاڑی کھڑی کرنے سے دکاندار کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ کسی کو بھی گاڑی پارک کرنے سے منع کرنا، اس کے خلاف کوئی اور کارروائی کے لیے اشارہ دینا کھلی خلاف ورزی ہوگا۔ ایسے دکانداروں اور اداروں کے خلاف سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے حرکت میں آئیں گے۔ بلدیہ نے مزید کہا کہ کسی بھی تجارتی ادارے کے سامنے موجود جگہ ادارے کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ بلدیہ کی جگہ ہے۔ اس مقام کو ہر شخص استعمال کرنے کا 100% حق رکھتا ہے۔ ریاض بلدیہ نے مزید کہا کہ عام پارکنگ کو بند کرنا یا گاہکوں کے لیے خاص کرنا قانونی طور پر منع ہے۔ جو بھی اس کی پابندی نہیں کرے گا اس کا نوٹس لیا جائے گا۔ پارکنگ کو مخصوص کرنے پر پہلی بار خلاف ورزی پر تجارتی ادارے کے مالک کو تنبیہ کی جائے گی، اور اگر اس نے دوبارہ سے یہی کارروائی کی، اپنا رویہ تبدیل نہ کیا
تو ادارے کے مالک کے خلاف اب بڑی کارروائی رونما ہوگی۔ واضح رہے، بیشتر دکانوں کی جانب سے اپنی دکانوں کے سامنے گاڑی کھڑی نہ کرنے کے لیے پارکنگ کو بند کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹوں میں آنے والوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی بنیاد پر بہت سارے غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب مختلف دکانوں یا تجارتی اداروں کے مالکان اپنے ادارے کے سامنے دکان کے سامنے نو پارکنگ کا بورڈ لگا دیتے ہیں۔ اب ان اداروں کے خلاف آپ کمپلین کریں تو ان کے خلاف بلدیہ کا ادارہ حرکت میں آ کر کارروائی کرے گا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری جو قوانین کا احترام نہیں کریں گے، غیر قانونی افراد کو ٹرانسپورٹ، رہائش کی سہولت یا ملازمت کی سہولت فراہم کریں گے، ان کے خلاف سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے کارروائی کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ تبوک ریجن سے اہم ترین اطلاعات آئیں کہ ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنی گاڑی میں غیر ملکی افراد جو ایتھوپین شہری ہیں، افریقی ملک ہے، انہیں سفر کرا رہا تھا اور غیر قانونی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا۔ اسی طرح کی رپورٹ مکہ المکرمہ اور ریاض ریجن سے بھی سامنے آئی ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ مکہ المکرمہ اور ریاض ریجن میں 911 ہمارا ہیلپنگ نمبر ہے، جبکہ مملکت کے دیگر علاقوں میں 999 اور 996 پر رپورٹ درج کرائی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، مملکت میں اس وقت غیر قانونی طور پر مقیم یا سرحدی امن و قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو سفر، رہائش اور ملازمت کی سہولت دینے پر بھاری سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں تاکہ ایسے افراد کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے جو انہیں سہولیات دے کر مملکت میں آنے کے لیے اہم موقع فراہم کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں سیکیورٹی اداروں نے گاڑیاں چوری کرنے والے ایک بڑے گروہ کو گرفتار کیا جس میں 6 افراد غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ چوری کی وارداتیں کرنے والوں کا تعلق یمن سے ہے اور ان کے پاس بھی قانونی اقامہ موجود نہیں تھا۔ ملزمان چاقو دکھا کر گاڑیاں چھیننے کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ ریاض پولیس کو مختلف ذرائع سے اطلاعات ملی تھیں کہ ایک گروہ اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ سیکیورٹی ادارے بالکل تیار تھے، رنگے ہاتھوں 6 یمنی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق مزید کارروائی کے لیے ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا، جہاں قوانین کے مطابق کڑی سزاؤں کے بعد انہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ جدہ اور مکہ ہائی وے پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ٹریفک حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 9 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔ حادثہ جدہ سے 45 کلومیٹر الشمیسی ڈیپوٹیشن سینٹر کے قریب پیش آیا ہے۔ سعودی شہری دفاع اور ہلال احمر کی ابتدائی معلومات کے مطابق حادثہ صبح رونما ہوا۔ فوری طور پر اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے وقوع کی جانب روانہ کر دی گئیں۔ حادثے میں 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ 9 زخمیوں میں سے 2 کی حالت کافی زیادہ خراب ہے جنہیں نیشنل گارڈ ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا۔ حادثے میں 7 افراد جو کہ زخمی ہوئے ہیں انہیں النور اور الزہرا کے علاقے میں شاہ عبدالعزیز جنرل ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ یہ افراد سعودی شہری ہیں یا غیر ملکی، اس بارے میں کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔